بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیون شریف میں جدید ٹیکنالوجی اور آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کیسے کمائے جائیں کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیون شریف سے ہمارے نمائندے وقار علی ملح کے مطابق سی او ڈائگنوز انوویشن سینٹر علی مرزا سلنگی کی طرف سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے تعلیمی ماہرین اور طالب علموں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا مقصد بچوں میں شعور پیدا کرنا تھا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد انٹرنیٹ کے ماہرین نے بچوں سے خطاب بھی کیا۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں وقار علی ملح کی یہ رپورٹ۔ یہ فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن ہے، دنیا ترقی کی بھی ترقی کرتے جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو ہے ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے، سیلولر کمپنیز بھی اپنا نام جو ہے سیلولر کمپنی سے چھوڑ کے ڈیٹا کمپنیز بھی آ گئی ہیں۔ ہر جگہ ڈیٹا کا کام ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ اویئر کرنا ہے کہ بھئی یہ فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن چل پڑی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر ہم پیچھے رہ گئے ہم رہ جائیں گے۔ ہمیں ابھی جو ہے فری لانسنگ پہ، روبوٹکس پہ، اسٹیم ایک نیا کانسیپٹ ہے، سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس میں ہم اپنے اولڈ جو اسکول ہے، جو کریکولم ہے، اس کو ہم اسٹیم پہ بیس پہ لے کے آ سکتے ہیں۔ اور اسٹیم پہ ہمیں کیا ہوگا، ہم ایک چھوٹے سے 6 کلاس کے بچے سے موبائل ایپ بنوا سکتے ہیں، 6 کلاس کے بچے سے روبوٹک کا ایک کانسیپٹ دیتے ہیں۔ 6 کلاس والے بچے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ونڈ ٹربائن کام کیسے کرتا ہے، 6 کلاس والے بچے کے 7 کلاس والے بچے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سولر سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ ایک امیزنگ ہے۔ اگر 6 کلاس والے بندہ کو یہ پتہ چل گئی، یہ تو 9ویں 10ویں اور 11ویں کلاس کے بعد جو ہے نا اس کو آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا کہ جسٹ مجھے انجینئرنگ میتھمیٹکس یا مجھے جو ہے نا میڈیکل میں نہیں جانا، اور بھی زیادہ فیلڈس ہو گئی ہیں، مجھے اپنا انٹرسٹ دکھانا ہے۔ یونیورسٹیز چھوڑ دیں، یونیورسٹیز کو نہیں ایجوکیشن مل رہی، سلیکشن نہیں ہوتی ہے، الگ بات ہے، کچھ اور کر سکتے ہیں ہم۔ جاب جو ہے نا جاب سیکنگ کے پیچھے نہیں جائیں کہ بھائی جاب دیں، سی وی دیں، وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ جاب کریشن کے پیچھے جائیں۔ ہم 5-10 بندے ایک پروجیکٹ بنائیں، اس سولیوشن پہ کام کریں، اس سولیوشن کو ہم ڈسپلے کریں، اس کو کمرشلائز کریں۔ ہمارے پیچھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 500 بندے جاب کر سکتے ہیں۔ یہ بیسک کا ہمارا ویژن ہے، مقصد ہے۔ 7 میں ہم ایک انسٹیٹیوٹ کھولیں، سب کے ساتھ مل کے کھولیں، سب اسکول کے ساتھ مل کے کھولیں۔ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری کمپنی ہے، ہمارے لڑکے ہیں اپنے 7 کے ہیں، بیسیکلی ہم کام کرنے کے تیار ہیں۔ ہم یہ سسٹم اور یہ جو ہے پورا جو ہے 7 میں لانچ کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری تھوڑی سی کوشش تھی اس حوالے سے کہ ہم یہ اویئرنیس دیں، ہمارے جو یوتھ ہے، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں جو کام کر رہے ہیں، جن کے پاس اسکل ہے۔ اچھا، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس اسکل ہے لیکن ان کے پاس مواقع نہیں ہے کہ ان اسکلس کو وہ کس طرح استعمال کریں۔ تو ہمارا یہ جو سیشن تھا وہ ایکچولی یہی تھا کہ ہم ان کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کریں۔ جتنے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو جن کے پاس اسکلز ہیں وہ گھر بیٹھ کے وہ کام بھی کریں۔ اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں جو اسکیمنگ کر کے پیسہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایلیگل ہے۔ ان کے پاس اسکل ہے لیکن ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، تو ہم ان کو ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم نے جو یہ آغاز کیا ہے ڈائگنوز انوویشن سینٹر، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہڈن ٹیلنٹ ہے، جو لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہیں، وہ ان آئیڈیاز کو یہاں پہ ہمارے پاس لے کر آئے۔ ہماری ٹیم جو ہے ان کے آئیڈیاز کو انالائز کرے گی، ان کو ایڈوائز کرے گی، پھر ان پہ کام کرے گی۔ یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ سے، گورنمنٹ نہیں تو جو پرائیویٹ وہ جو لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں، ہماری مدد کریں اس کاز میں، کیونکہ ہم بچوں کو ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں، اپنے یوتھ کو ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ صرف کنزیومر بنے، دے کین بی اے پروڈیوسر ایز ویل۔ وہ ان چیزوں کو پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں۔ واٹس ایپ ہو گیا، آپ کی فیس بک ہو گیا، اس طرح کی اپلیکیشنز ہم خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے، گورنمنٹ کی مدد چاہیے۔ گورنمنٹ نہیں تو کوئی اور پرائیویٹ ادارہ آ کے ہماری مدد کرے، کیونکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ٹیم ہے، اور وہ مدد کریں گے تو ہماری ٹیم یہ ثابت کر دکھائے گی کہ ہم یہاں سے آپ کو اتنا ٹیلنٹ نکال کے دکھا سکتے ہیں۔ تقریباً 1995 کے بعد یہاں 7 میں یہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا کہ لوگ ڈاکٹر انجینئر سلیکٹ ہونا شروع ہوتے۔ پہلے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ اپنا یہاں سے کوئی ڈاکٹر انجینئرنگ کے لیے بھی کوئی بندہ سلیکٹ ہو کے جاتا ہے۔ 1995 کے بعد جو یہ ٹرینڈ چلا ہے ڈاکٹر انجینئرنگ کا، ابھی تک وہی ٹرینڈ ایک ویو آئی کہ بھائی ڈاکٹر انجینئر ہی بننا ہے۔ مگر ابھی یہ جو الحمدللہ جو ابھی ڈگنس کے نام سے آپ نے یہ پروگرام اٹینڈ کیا ہے، تو ان کا موٹیو یہ ہے کہ ہم عام رواجی اور جو کنونشنل تعلیم ہے اس سے ہٹ کے کچھ نئی چیز کریں، کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا جو بھی پہلا جو راز ہے وہ تعلیم ہے۔ ابھی ہمارے پاس کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی تحریک کا کوئی بھی خاطر خواہ کوئی بھی ہمارے پاس رزلٹ نہیں آ رہا،
ایک ہی تحریک ہے جس نے پوری دنیا میں جو انقلاب لائے ہیں، وہ ہے تعلیم، ٹھیک ہے نا. اور تعلیم بھی کون سی؟ مدعے خارج تعلیم نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جو ہماری ایک رواجی تعلیم ہے کہ بس وہی ایسے لیب میں کرنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کلرک بننا ہے، تو وہ اس سے تو عام تعلیم سے عام رزلٹ ہی آنے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہٹ کے ایک تعلیم اگر ہم جو اس کو اپنا حاصل کریں گے تو اس رزلٹ بھی ہٹ کے آئیں گے. یہی ٹرینڈ جو ہے دنیا جو آج ترقی کر رہی وہ یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ رہی ہے، کہ وہ ایک ڈبے میں رہ کے نہیں سوچ رہی کہ یار بس ہمیں وہی اسی پہ لگے رہنا ہے. اب ہم سوچیں بتائیں کہ آپ نے سینسرز کون سے یوز کیے ہیں اور کہاں لگے ہوئے ہیں، ایگزیکٹ بتائیں. ایسے نہیں، آپ خود بتائیں کہاں پہ لگے ہوئے ہیں. یہ سینسر الٹراسونک سینسر ہے اور یہ آئی آر سینسر ہے. آئی آر سینسر کیا